ان پر بھی اپنی سلامتی اور رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور دعا گو ہیں کریم خدا کی بارگاہ میں مجھ سمیت کہ جتنے لوگ ایمان والے مسلمان کلمہ کو امت محمدیہ میں شامل ہونے والے، شامل ہو کر رہنے والے، شامل ہو کر زندگیوں کو گزارنے والے، ان میں جو ظاہری طور پر بیمار ہے اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے، جو باطنی طور پر بیمار ہے کریم اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے، جو دل میں حاجت تمنا لے کر آیا ہے اللہ آج ماہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کا صدقہ اللہ اس کی حاجت کو، اس کے مقصد کو پورا فرمائے اور اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور دعا کرتے ہیں کریم خدا کی بارگاہ میں جو آج آیت کریمہ پڑھیے اللہ تبارک و تعالی ان کا مفہوم صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جیسا ماہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں جو بار بار آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے وہ یہی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کہ صرف تمہارے اوپر بھی نہیں، کما کتب علی الذین، جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی کیے گئے تھے۔ کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس بات کی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کو فرض کیا ہے اس میں بھلائی ہماری ہے، اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہمارا ہے، قبر میں بھی فائدہ ہمارا ہے، اور اس کا حشر کے دن بھی فائدہ ہمارا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فرمایا اس لیے ایمان والوں کو جو مخاطب کیا، فرمایا وہ اس لیے کہ دیکھو ذرا کہ جب تم روزہ رکھو گے اور روزہ رکھ کے بھوکے رہو گے، جب بھوک تمہیں ستائے گی نا تو اس وقت تمہیں اس بھائی کا خیال آئے گا کہ جو بھوکا ہے، اس مسلمان بھائی کا خیال آئے گا، اس حقیقی بھائی کا بھی خیال آئے گا، اس حقیقی بہن کا بھی خیال آئے گا، اور اس مسلمان بہن کا بھی خیال آئے گا کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے وہ بھوکی کیسے ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے وہ بھوکا کیسے ہے، جس کا کوئی جو ہے وہ خرچ اٹھانے والا نہیں ہے وہ بھوکا کیسی ہے۔ یہ درد تمہیں دل میں محسوس ہوگا، کب ہوگا؟ جب تم بھوکے ہوگے، روزے کی حالت میں جب بھوک تمہیں آئے گی، بھوک تمہیں ستائے گی، فوراً تمہارے دماغ، تمہارا دل اس طرف جائے گا کہ مجھے تو آج بھوک ستا رہی ہے، آج بھوک لگ رہی ہے، وہ میرا مسلمان بھائی، وہ میری مسلمان بہن، وہ میری مسلمان ماں، وہ میری مسلمان جس کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ اگر مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں اللہ ہمسائے کو کہیں جو ہے وہ وراثت کا حقدار ہی نہ بنا دے، پھر یاد آئے گا میری ہمسائی جو کہ یتیم ہے، جو کہ بیوہ ہے، جو کہ مسکین ہے، جو کہ حقدار ہے، تو پھر اس وقت یہ خیال آئے گا اور بندہ کیا کرے گا؟ وہ کیونکہ روزہ اس کے باطن کو پاک کر چکا ہے، وہ دل اب نیکی کی رغبت اختیار کرنے لگا ہے، بندہ کوشش کرے گا میں کچھ نہ کچھ میں فلاں حقدار کو پہنچا دوں، وہ حقدار ہے۔ جیسا بندہ گھر سے نکلا، نیت کر کے نکلا، فطرانے کی صورت میں دینے جا رہا ہے، صدقے کی صورت میں دینے جا رہا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں دینے جا رہا ہے، خیرات کی صورت میں دینے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دینے جا رہا ہے، جس نیت سے بھی اس نے 1 روپیہ اٹھایا ہے، اس عورت کو، اس یتیم کو، یا اس مسکین کو، یا اس بیوہ کو، یا اس طلاق یافتہ کو دینے کے لیے، یہ بندہ اپنے دل سے
جب یہ بندہ اپنے دل میں ارادہ کر کے یقین کر کے اس نے ایک